مسئلہ کیا ہے کہ علماء جو گفتگو کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ تمام کی تمام گفتگو کی جاتی ہے۔ کیمرے چی میں آتے ادھر ہی دیکھو پہ اڈو لازمی دیکھنا ہے تو سب کی نظریں ادھر ہیں، ادھر توجہ کریں اور بولے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اب یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ بہت اہم چیز ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ لہذا جب اسلام دشمن بندہ حملہ کرتا ہے تو ہمیشہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان پر وہ حملہ کرتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اس دور کے اندر جو ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا جب ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ لینا مشکل ہے، اس طرح ایمان بچانا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی برادری کے لیے دلوں میں نرمی لیے بیٹھا ہے، کوئی سیاست کے لیے غیروں کو اپنا بنائے بیٹھا ہے، اور کوئی کس مقصد کے لیے اپنے مسلک کے ساتھ غداری کیے بیٹھا ہے۔ یہ ایمانوں کا سودا ہے اور یہ اپنے عقائد کا سودا ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب رات ہوگی تو مسلمان ہوگا، صبح ہوگی تو وہ کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، رات ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اس قدر ایمان پہ ڈاکے ڈالے جائیں گے اور ایمان کے خلاف جو ہے وہ فتنہ انگیزیاں بپا کی جائیں گی۔ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمیں اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ آگاہی حاصل ہونا ضروری ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج سے بہت سال پہلے کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جو بد مذہب ہوتا تھا وہ واقعی بد مذہب ہوتا تھا اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ جو سنی ہوتا تھا وہ پکا سنی ہوتا تھا اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ پکا سنی ہے، یہ ہمارا ہے۔ اب کام گڈمڈ ہو گیا ہے، بندے ظاہر کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، آپ کے بھی ساتھ ہیں، ان کے بھی ساتھ ہیں، ان کی بھی محفلیں ہیں، آپ کی بھی محفلیں ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ پرفتن ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اور اس دور میں اپنے پرائے کی پہچان مشکل ہو چکی ہے۔ لہذا اس دور میں ہر بندے نے تو سا دے دے رہو ہے نا یاری دروازے چوانا وقت میں تقریر کر کے دیے، اس واسطے ذرا توجہ شریف مبارک انہیں ہی رکھو۔ تو سا مہمان آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ جس دروازے سے آتا ہے، اس سے آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں، اس سے آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں، ادھر سے آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں، پھر میں تقریر کس کو سناؤں میرے بھائیوں؟ ذرا میں دوڑے ٹپے دے نہیں رہا، میں تو عقیدہ سمجھا رہا ہوں، اور جو ہے یہ مسئلہ معاملہ بڑا غور طلب ہوتا ہے۔ ذرا اب سبحان اللہ بول دیجئے۔ اب سامعین محترم، میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی ہم امت ہیں اور حضور نے جو خبریں دی تھی قرب قیامت میں، اب وہی دور ہمارے سامنے ہے۔ عقائد پہ حملے ہیں، نظریات پہ حملے ہیں اور اہل اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارا ایک عقیدہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات بے مثل ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، کل کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارے بہت سے خوبصورت عقائد ہیں جو عقائد اہل سنت کی کتابوں میں سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ اب سامعین محترم، ان عقائد پر جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے وہ کچھ لوگ ایسے امت کے اندر تو نہیں ہے، زمانے میں پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیا، اور انہوں نے لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے خفیہ طور پر یہ لوگوں میں زہر بھرا کہ یہ سائنسٹیفک ایک کائنات کا نظام چل رہا ہے اور یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اور ایسے دلائل دیے کہ اگلا بندہ کیا کرے؟ جس بچے نے انٹر تو کیا ہے لیکن قرآن حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، جس بچے نے
جو ہے وہ BSc کر رہا ہے، وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، یا وہ جو ہے وہ میڈیکل کر رہا ہے، یا وہ MBBS کر رہا ہے، یا کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے، لیکن اس کو دنیا کا پتہ، دین کا پتہ بالکل نہیں ہے۔ اب جب انٹرنیٹ پر وہ سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں تو بے بس ہو جاتا ہے، جواب پھر اپنے عقیدے میں مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ دہریے، یہ ملحدین، یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو جو ہے یہ نقصان پہنچاتے ہوئے نوجوان نسل کو گمراہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعوذ باللہ لوگوں کو منکر بنا دیا ہے۔ اب جو اللہ کی ذات ہی کا منکر ہو گیا، پھر اس کے دامن میں کیا بچا؟ نہ وہ قرآن کو مانے گا، نہ وہ آقا پاک کو مانے گا، نہ وہ کسی اور شے پر ایمان رکھے گا۔ اب اس طرح عقائد و نظریات سے کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، ہمارے علماء کرام نے ان کو کہا ہے بتاؤ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب والا ایک نظام ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، موسموں کے تغیر و تبدل ہیں، بارشوں کا اس میں ایک اپنا کردار ہے، موسموں کا اپنا کردار ہے، اس میں جو ہے زمین کا اپنا کردار ہے، پانی کا اپنا کردار ہے، پھر یہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، نظام شمسی ہے، ہر سیارے کا اپنا کردار ہے، اور ایک سمت میں اور ایک رفتار میں یہ سسٹم گھوم رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ذائقہ ہے وہ چاند سے بنتا ہے، جو فصلیں پکتی ہیں وہ سورج سے پکتی ہیں، اور جو پھلتی پھولتی ہیں یہ نرم و نازک ہواؤں سے پھلتی پھولتی ہیں، ان کے اندر جو نمود و نمائش ہوتی ہے وہ جو ہے ان کے پانی کی وجہ سے آتی ہے۔ اب پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے یہ پانی کون دیتا ہے؟ یہ فصلوں میں ہوائیں کون دیتا ہے؟ یہ جناب سورج کون چلاتا ہے؟ یہ چاند کون چلاتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ چاند اس طرح چل رہا ہے، یہ سورج اس طرح چل رہا ہے، یہ نظام شمسی ہے، اور سارے نظام شمسی کی کارستانیاں ہیں۔ پھر علماء کہتے ہیں اب یہ بتاؤ اس نظام شمسی کو بنانے والا کون ہے؟ پھر اتنی مکمل تدبیر کے ساتھ اس کو چلانے والا کون ہے؟ اب وہ اس سے آگے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہی طاقت جہاں تم لاجواب ہو جاتے ہو کہ ان سورج چاند ستاروں کو بنانے والا، چلانے والا، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے نا، اسی کے جواب میں ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اب اسی طرح میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام ہماری محبتوں کے مرکز ہیں، ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں، جن کا اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور یقین نہیں ہٹ سکتا۔ اب ان کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ جتنی سازشیں ہیں یہ یہود و نصارہ کی ہیں، یہ اسلام دشمن لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ڈگمگانا چاہتے ہیں، اور مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے ہمارا ملک ایک نظام کے ذریعے چل رہا ہے، اس میں شعبے ہیں۔ ایک شعبہ جو ہے وہ پولیس کا ہے، انہوں نے علاقائی جرائم پہ نگاہ رکھنی ہوتی ہے اور مجرموں کا گرفتار کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک شعبہ ہماری آرمی کا ہے، انہوں نے زمین پر رہ کر کے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہماری فضائی فوج ہے، انہوں نے فضائی حملوں سے اپنے ملک کا تحفظ۔ ایک ہماری بری فوج ہے، بحری فوج ہے، جنہوں نے سمندر کی حدوں پر ہمارے ملک کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے شعبے ہیں، میڈیکل کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے۔ تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، عقیدے خراب کرنے کے لیے انہوں نے مختلف تنظیمیں بنائی ہیں، مختلف لابیز بنائی ہیں، مختلف انہوں نے NGOs بنائی ہیں۔ کسی کا کام یہ ہے کہ تم نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کرنا ہے، اس کا کام یہ ہے ان کو تم نے حضور نبی پاک کی ذات کے لیے وسوسوں میں ڈالنا ہے۔ کوئی ختم نبوت کے خلاف کام کرے گا، کوئی ناموس رسالت کے خلاف کام کرے گا، کوئی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے متعلق کہے گا جناب قرآن دینا ان کا کام تھا، اب قرآن دینے کے بعد حضور کی حدیث سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس طرح یہ مختلف شعبے ہیں جو انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ورلڈ لیول پر پوری دنیا میں انہوں نے انتظام کیا ہے اسلام کے خلاف سازش کرنے کا، ہمارا ایمان لوٹنے کا۔ ہماری نماز سے ان کو کوئی پریشانی نہیں، ہماری سجدوں سے ان کو
کوئی پریشانی نہیں، بس ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب کریم کی ذات ہمارا مرکز ہے، محبت کا محور ہے، ہماری عقیدتوں کا محور ہے، ہماری جو ہے وہ محبتوں کا محور ہے، ہماری تعظیم کا محور ہے، ہماری محبت کا محور ہے۔ اب اس محبوب کی ذات کے لیے اگر ذہن میں وسوسہ آ جائے تو اب بتائیے وہ بندہ مسلمان کیسے رہے گا؟ جس پر جان فدا، جس پر مال فدا، جس پر اولاد فدا، جس پہ کائنات فدا۔ لا یؤمن احدکم، فرمایا تم مومن ہی نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ، جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ ماں بعد میں، باپ بعد میں، اولاد بعد میں، کائنات بعد میں، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ اور حضور کی عقیدت کا اس قدر حکم ہے کہ اگر محبوب کریم کے نالین مقدس کو کوئی جتی کہہ دیتا ہے بے ادبی میں، وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کے بدن مبارک کے ساتھ لگے ہوئے لباس کو کوئی کہے کہ وہ لباس میلا ہے، وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جب یہ عالم ہے نبی پاک کی محبتوں کا اور ایمان کا معیار یہ ہے کہ آقا پاک پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، حضور پر ہمارے شعور قربان ہے، آقا پاک پر ہمارا وہم و گمان قربان ہے، آقا پاک کی ذات پر ہماری نسلیں قربان ہے۔ اس ذات کے لیے اگر دل میں وہم آ جائے، دل میں وسوسہ آ جائے، ذہن میں وہم آ جائے، غلط خیال آ جائے، وہ بندہ چاہے نماز پڑھے، چاہے سجدہ کرے، چاہے تلاوت کرے، وہ بندہ بے ایمان ہے، کیونکہ اس کا ایمان کے مرکز و محور ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو ایمان کا تقاضا ہے وہ تقاضا کھو بیٹھا ہے۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں 4 ایسے خطرناک گروہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے خطرناک حد تک میرے آقا رسول کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ایک سازش چلائی، اور اس میں بہت بڑی تعداد کو انہوں نے اپنی طرف مائل کیا، اور ہمارے جذبات اور ہمارے حضور کے ساتھ عقیدت و محبت کے رشتوں کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا، اور ہمارے دلوں کو وہ ٹھیس پہنچائی کہ اپنا پیارا کوئی مر جائے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا ان معاملات کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انہوں نے میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور سیرت طیبہ پر جو ہے تنقیدی نگاہ سے انہوں نے جائزہ لینے والے اپنے مستشرقین بٹھائے، جنہوں نے حضور کی پوری سیرت کو پڑھا، اور سیرت کو پڑھ کر کے حضور کی زندگی کے مثبت پہلوؤں کو انہوں نے منفی تاثر دینے کی کوشش کی، اور لوگوں کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کی ایسی کتابیں ہیں جن کی ایک عبارت سے ہماری 1 سال کے لیے نیند حرام ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسے بکواسات کیے ہیں، وہ غیر مسلم مستشرقین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ملحدین ہیں، جنہوں نے اس طرح کی باتیں میرے آقا پاک کی ذات کے لیے، یہ جو آسیہ ملونہ نے میرے آقا پاک کے خلاف گفتگو کی تھی اور جس کے بدلے میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی، اور پھر انگریز نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس کو ویزا دیا تھا۔ ایک گلیوں کی صفائی کرنے والی بھنگن کو امریکہ کا ویزا مل جاتا ہے، یورپ کا ویزا مل جاتا ہے، نیشنلٹی مل جاتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے، رات کے اندھیرے میں اسپیشل فلائٹ میں اس کو بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک گند صاف کرنے والی، نالیوں میں ہاتھ ڈالنے والی بھنگن کو اتنا پروٹوکول کیوں؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور وہ یہود و نصارہ جنہوں نے میرے آقا کی توہین میں لکھا تھا، اس نے اپنی زبان کے ذریعے معاذ اللہ ببانگ دہل اعلان کیا اور گستاخی کی مرتکب ہوئی، اور پھر انہوں نے اس کے جان کا بھی تحفظ دیا، خاندان کا بھی تحفظ دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں رہنے والی کسی بھنگن پر، اور جناب ملک کا اتنا دباؤ، ہمارے علماء کا اتنا دباؤ، ہمارے دھرنے، اس کے باوجود اس کو اٹھا لیا جائے
اور اس کو اڑا لیا جائے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ انڈے گندے انہی کے پیدا کردہ ہیں اور انہی کی ایک سازش کا حصہ ہے، اور میرے آقا پاک کے گستاخوں کے لیے انہوں نے اسی طرح کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے میرے آقا پاک کی شان میں غلط کتابیں لکھی ہیں اور لکھتے ہیں اور لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی طرح جو کچھ وہ لکھتے ہیں ان کو پھر دوسرے انداز میں، فلمائی انداز میں فلمایا جاتا ہے. فلمیں تیار کی جاتی ہیں، اور ان فلموں میں جن کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہم روتے ہیں، یا ایسے کارٹون بنائے جاتے ہیں جیسے خبروں میں کارٹون آتے ہیں نا کہ حکومت ایسے ہے، عوام ایسے ہے، ایک نیگیٹو پہلو دکھایا جاتا ہے کہ حکومت. اسی طرح میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے انہوں نے غلط خاکے بنائے جن سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ میرے آقا پاک کی واضح توہین ہو رہی ہے. پھر ان کے مقابلے کرانا کہ کون سب سے زیادہ توہین والا خاکہ بناتا ہے، اور پھر اس طرح ان کو انعامات سے نوازنا. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی کسی ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے لیے ایسا ہوا نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے لیے ایسا ہوا قطعاً نہیں ہوا. کبھی کسی ملک کے اندر دوستو گرو نانک جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کے لیے کیا ایسا ہوا؟ اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا. جو ہندو ہیں ان کے کسی بت کے لیے ایسا ہوا؟ دنیا میں نہیں ہوا. ایک میرے آقا مولا نبی کریم کی ذات کے لیے ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور پھر سرکاری سطح پہ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے یہود و نصارہ مل کر کے میرے آقا کی اہانت کرتے ہیں، غلط لکھواتے ہیں، غلط خاکے بنواتے ہیں، غلط فلمیں بناتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں مقام رسول کو کم کیا جائے اور حضور کے ساتھ ان کی جو محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے ان کو کمزور کیا جائے. تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا لبے لبا محبت رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے. لہذا یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہمیں آقا مولا نبی کریم علیہ السلام سے امت کو توڑنے کا ایک جو ہے اہتمام ہے. اللہ پاک ہمیں ہر فتنے سے حفظ و امان عطا فرمائے. ذرا سیٹی وقت زیادہ تھی گئی. تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہرحال محبت و عقیدت کا مرکز بنایا ہے. یہ دو گروہ ہو گئے، ایک لکھنے والے، دوسرے خاکے یا فلمیں بنانے والے. اب ایک اور گروہ ہے، اس گروہ کو قادیانی کہتے ہیں. قادیانیوں نے کیا کیا دوستو؟ وہ اسلام پڑھتا رہا، اسلامی باتیں کرتا رہا، اس کو خریدا گیا، پھر اس کی ڈیوٹی لگائی گئی، پھر اس کی ڈیوٹی لگا کر میرے آقا پاک علیہ السلام کی عصمت و ختم نبوت پر حملہ کرنے کا اس کو کہا گیا. اس نے بالتدریج کبھی کہا میں جناب مجدد ہوں، کبھی کہا میں محدث ہوں، کبھی کہا میں مادی ہوں. کرتے کرتے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر اس نے کتابوں میں بکواسات لکھے، ایسے بکواسات جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، جو سنانے کے قابل نہیں ہے. معاذ اللہ پاک معافی عطا فرمائے. انہوں نے اس طرح یہ کیوں کیا؟ اور پھر دوستو ذرا معاملہ تو دیکھو، اگر کوئی قادیانی بنتا ہے اس کو غیر ملک کا ویزا مل جاتا ہے، نیشنلٹی مل جاتی ہے، امریکہ جائے، برطانیہ جائے، جہاں جائے، اس کے لیے پورا جو ہے وہ اس کو پوری دنیا کا گرین کارڈ مل جاتا ہے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری مل جاتی ہے، اس کو راتوں رات اس کی لاٹری نکلتی ہے، امیر ہو جاتا ہے. یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ ان کا مرکز یہود و نصارہ ہے، ان کا مرکز برطانیہ ہے، اور برطانیہ ہی کا راج تھا جب پاکستان میں یہ فتنہ بنایا گیا تھا. پاک و ہند کی سرزمین پر برطانیہ کا راج تھا، اور آج تک وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور قادیانیوں کا اس وقت بھی جو مرکز ہے پوری دنیا کا وہ برطانیہ میں ہے. وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے ویزے چلتے ہیں، وہاں سے جو ہے ان کی ساری پلاننگ چلتی ہے. آقا پاک کی ختم نبوت کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. جس طرح میرے نبی کو نبی ماننا ضروری ہے، آپ کو آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے. جس طرح حضور کو آخری میرے آقا پاک کی نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس طرح ظلم کیے گئے. بند کرو جی، میرا گلا سکینہ بھی ہے.
بس اونٹی کے تمہیں بند۔ اس طرح ظلم کیے گئے ہمارے عقائد پر، ہمارے نظریات پر، اور ان قادیانیوں کو پروموٹ کیا گیا، اور جو ہے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام سے ہماری ملت کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اب بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، بڑے شہروں کے اندر جو ہے ان کا جال بچھا ہوا ہے، اور دوستیاں کرتے ہیں، دوستیوں کے بعد چائے پانی اور خرچہ کھلانا پلانا، بڑے ہوٹلوں میں لے جانا، پھر اپنے گھروں میں لے جانا، پھر بے حیائی کے کام کروانا، پھر ان کی فلمیں بنانا، پھر ان کو بلیک میل کرنا، پھر ان کو جناب غیر ملکی ویزے کے خواب دکھانا۔ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان بدراہ ہو رہے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا لاہور میں ڈاکٹر بن رہا ہے، بیٹا ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ قادیانی دلہن گھر میں لے آتا ہے، نکاح کہاں ہوتا ہے، یہ زنا ہی ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے ہمارے عقائد و نظریات پر یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے جو قادیانیوں کی صورت کے اندر۔ اب یہ حملہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا بھی یہ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح یہ قریب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ مولوی تو شروع سے فتویٰ بعد ہے، انہوں نے معاف کس کو کیا ہے، انہوں نے فلاں پہ فتویٰ لگایا، انہوں نے فلاں پہ فتویٰ لگایا۔ اب وہ بندہ جو دنیاوی تو تعلیم ہوتی ہے، دینی تعلیم ہوتی نہیں ہے، وہ کہتا ہے واقعی مولویوں کو کام ہی فتوے لگانا ہے، پھر اٹریکشن ہوتی ہے، ادھر سے دولت ہے، ادھر سے حسن و جمال دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح ہماری نوجوان نسل کو اپنے عقائد سے دور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس امت کا اور اس صدی کا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ مرزا قادیانی تھا، جس نے امت کے اندر بہت بڑا انتشار پیدا کیا اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی ہے۔ اب چوتھا گروہ کون سا ہے؟ چوتھا گروہ وہ ہے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، نئے نبی کا جو ہے نئے نبی کے وجود کا انکار کیا، یعنی وہ ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، اور انہوں نے کہا جناب والا نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارے معاملے، بچہ بات ہی، سارے معاملے ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بس اصل جو شریعت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اصل حکم جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اصل عقیدہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کے بعد ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کی تشریحات کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن، یعنی کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل قرآن ہیں، اصل میں مسئلہ یہ منکرین حدیث ہے، منکرین سنت ہیں، یعنی آقا پاک کی حدیث کا اور سنت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب والا ہمارا بس قرآن پر یقین ہے، ہمارا بس قرآن پر اعتماد ہے۔ مسئلہ پوچھو بھائی کیا وجہ ہے؟ وہ جی حدیث مبارکہ تو صحابہ کرام نے جمع کی تھی، حدیثوں کا کیا اعتبار ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی تو لکھا ہوا نہیں آیا، صحابہ کرام کو میرے نبی نے دیا اور صحابہ نے جمع کیا تھا، پھر قرآن پر تمہارا اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جناب والا قرآن کی تفسیریں ایسی کی کہ جو من گھڑت ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی وہ سینکڑوں آیات مبارکہ جو حضور کی سنت پر دلالت کرتی ہیں، آقا پاک کی شریعت پر دلالت کرتی ہیں، نبی پاک کی حدیث پر دلالت کرتی ہے کہ تمہارے لیے حضور کی حدیث ماننا ضروری ہے، سنت پہ چلنا ضروری ہے، نبی پاک کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اس سرے سے انکار کر دیا اور کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یعنی آقا پاک علیہ السلام کی ذات میں توہین کرنے کے لیے حجیت حدیث مبارکہ کا بھی انکار کر دیا۔ پھر قرآن مقدس کے ایسے ترجمے کیے اور ایسی تعویلیں کی، اللہ پاک کے وجود کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ بس اس قانون کا نام ہے، جو ملک میں قانون ہوتا ہے وہی اللہ ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ پاک کی کوئی ذات نہیں ہے معاذ اللہ، یہاں تک اس نے انکار کر دیا۔ اور اکابرین امت میں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر اکابرین امت کو کہا وہ گمراہ تھے، وہ ضال تھے، وہ مضل تھے، انہوں نے قوم کو غلط راستے پہ لگایا اور میں ہی صحیح ہوں، جس کا نام جو ہے وہ غلام پرویز تھا، وہ جو ہے یہ بھی پرویز احمد تھا اور جو ہے ایک وہ بھی احمد تھا، ان دونوں غلام احمد تھا، اس کو ماننے والوں کو پرویزی بھی کہتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو بھی احمدی کہتے ہیں، اور قادیانی کے ماننے والوں کو بھی قادیانی مرزائی یا احمدی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ پرویزی فرقہ بھی اس کو کہتے ہیں، اہل قرآن بھی کہلاتے ہیں، منکرین حدیث بھی کہلاتے ہیں، احمدی بھی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے آقا پاک کی شرع سے حدیث کا انکار کر دیا، سنت کا انکار کر دیا، آج تک یہ جواب نہیں دے سکے۔ اگر آپ قرآن پاک پر کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے کافی ہے، پھر ہمیں بتائیے قرآن نماز کی تعداد نہیں بتاتا، تم نے نمازوں کی تعداد کہاں سے لی ہے؟ قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتاتا، تم نے نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟
सीखा है? कुरान मुकद्दस जो है हज का तरीका नहीं बताता, तुमने कहां से सीखा है? कुरान पाक रोजे के मसाइल नहीं बताता, तुमने कहां से सीखा है? कुरान पाक जो है वो निकाह के मामलात नहीं सिखाता, तुमने कहां से सीखा है? कुरान हुक्म देता है, उसकी तफसील मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा बयान फरमाते हैं। ये हमारे अकायद और नजरियात हैं दोस्तों। एक बात, दो बात, तीन बातें, चार बातें, यकीन जानिए हमारे उलमाए हक का आले सुन्नत व जमात ने इस जो है परवेज के खिलाफ, जो परवेजी मजहब है, अहले कुरान कहलाते हैं, मुनकिरीन हदीस हैं, इस पर दलाइल कायम किए हैं और इससे एक नहीं, दो नहीं, हजार सवालात किए हैं और एक सवाल का जवाब भी उसने नहीं दिया है। और उसने जो बकवासात लिखे हैं, अगर एक किताब लिखी है, जवाब में हमारे उलमा ने 10-10 किताबें लिखी हैं और जनाब दलाइल दिए हैं कि ये उम्मत का फितना है और मुसलमानों को नबी पाक की जात से दूर करना चाहता है, माद अल्लाह। लेकिन दोस्तों फिर क्या वजह है? जिस तरह मैं कादियानी की बात कर रहा था, रंग का काला है और लुच्चा है, लिफंगा है, बदमाश है, करप्ट है, उसकी तहरीरों में गालियां हैं, फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद उधर माइल क्यों हो गई? पढ़ा लिखा नौजवान गया और जनाब हमारी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, बड़ी मार्केटों, हमारे सेनेट में पहुंच जाते हैं मेरे भाइयों, असेंबलियों में पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े फौज के ओहदों पर पहुंच जाते हैं। जनाब वजह क्या है? उधर लोग क्यों गए? सिर्फ चमक थी, या उनको पैसा दिखाया गया, या हुस्न दिखाया गया, या गैर मुल्की वीजा दिखाया गया, या उनको जमीनें अलाट की गई, या उनको बंगले दिए गए। बस कार के लिए, कोठी के लिए, बंगले के लिए लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। ईमान की हैसियत और अहमियत का पता भी नहीं था। फिर इसी तरह दोस्तों गुलाम परवेज, मिर्जा परवेज जो परवेजी मजहब का बानी है, दोस्तों दुनिया जानती है गुस्ताखे जमाना है और इससे जिस तरह मिर्जा हमारे लिए लईन है, वो भी हमारे लिए लईन है, बदबख्त है और वो भी गुस्ताख रसूल है और कुरान और हदीस पर बोतान दराजियां करने वाला है और अपने तई कुरान की गलत तशरीह करने वाला है, हदीस रसूल का मुनकिर है। फिर क्या वजह है कि कई लोग जो है वो उसकी तरफ मायल हो गए और उसके तरीके पे चलने लगे, उसकी रविश पे चलने लगे। याद रखो, ना उसके पास दलील है, ना उसके पास सबूत है, ना उसके पास बात है, ना उसके पास संजीदगी है। सिर्फ ये भी दौलत की चमक है, हुस्न की चमक है, या वीजों की चमक है, या जमीनों की अलाटमेंट की चमक है, या कहीं कार, या कहीं कोठी, या हर महीने किसी घर का खर्चा चला देना। ये भी फंडिंग अमेरिका और बरतानिया से आती है और वो भी फंडिंग अमेरिका और बरतानिया से आती है। कादियानियों का काम भी उम्मत को दरे रसूल से दूर करना है और परवेजियों का काम भी उम्मत को दरे रसूल से दूर करना है। जो बदबख्त होते हैं, जिनको ईमान की अहमियत की खबर नहीं होती, जिनको अकायद का पता नहीं होता, जिनके लिए सब कुछ दुनिया है, जो दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं, वो तो इनके दाव में आ जाते हैं, इनके फ्रेम में आ जाते हैं। लेकिन जिनका ईमान पुख्ता है, जिनको अहमियत ईमान का अंदाजा है और जो जानते हैं कि माँ बाप, कायनात, धन दौलत, जागीर, जमीनें जायदादें बाद में है, हमारा ईमान पहले है, मोहब्बत मुस्तफा पहले है, वो कहते हैं काट डालो, तुम्हारे वीजों पे थू है, तुम्हारी जमीनों पे थू है, तुम्हारे माहाना खर्चों पे थू है, तुम्हारी दौलत पे थू है, भूख से मर जाएंगे लेकिन मुस्तफा की इज्जत से गद्दारी नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर व कबीरा। सामीन मोहतरम, मैं अभी अकायद की बात मैंने शुरू की है और हजरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो कल्बी रिश्ता है, मैं उसके हवाले से आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। अब एक और अंदाज ये इख्तियार किया गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए ये भी फितना अंग्रेज़ ने पैदा किया। जो नौजवान बैठे हैं इंटरनेट की दुनिया से जो वाबस्ता है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इंटरनेट पर उस पर यूट्यूब पर सर्च करना लॉरेंस ऑफ अरेबिया इन उर्दू, लॉरेंस ऑफ अरेबिया इन उर्दू डबिंग में। ये अमेरिका वालों ने फ़िल्म बनाई है और उसकी उर्दू डबिंग भी आपको मिल जाएगी, है इंग्लिश में। उन्होंने इस पूरी फिल्म में ये समझाया है कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर फितना पैदा करने के लिए हमने किस तरह एक शख्स की ड्यूटी लगाई और उसको नजद में भेजा। नजद से उसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को ख़रीदा और फिर उसको कहा उम्मत में इस तरह
حضور کی ذات کے لیے خدشات پیدا کرنے ہیں، وسواس پیدا کرنے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ امت کو گمراہ کرنا ہے۔ پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے وہاں پر، جو کہ عرب شریف تھا، سعودی عرب نہیں تھا اور سلطنت عثمانیہ کے زیر تحت تھا، وہاں پر کس طرح فتنہ پیدا کیا، اور پھر سعود خاندان جو کہ اصل میں یہ چور تھے، لٹیرے تھے، آنے جانے والے حاجیوں پر حملہ کر کے یہ چوری کرتے تھے، ڈاکہ کرتے تھے، پھر ان کو ساتھ ملایا، اور پھر جو ہے سن 1900 کے اندر سلطنت عثمانیہ کے خلاف پہلی بغاوت ہوئی۔ یہ 23 سال لڑتے رہے، اور 1923 کے اندر انہوں نے جو ہے عرب شریف پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ترک حکومت ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پر عرب شریف کو سعودی عرب بنایا، اور جیسے ہی انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے 40,000 علماء اہل سنت کو قتل کیا۔ جنت البقیع میں بلڈوزریں چلائیں، جنت المالا کے اندر انہوں نے بلڈوزریں چلائیں، اہل سنت کو ختم کر کے وہاں پر وہابیت اور نجدیت کا انہوں نے دورہ کیا، اور اپنے نئے مذہب کو اس طرح لانچ کیا۔ پھر جو بھی کسی مسلمان ملک سے وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، ان کو اپنا لٹریچر دیا، ان کو اپنی کتابیں دیں، ہر ملک کی زبان میں ترجمہ کر کے دیا۔ جو حاجی جاتے ہیں لے آتے ہیں نہیں لے آتے، اور لے آتے ہیں نہیں لے آتے۔ کیسٹوں کے دور میں انہوں نے کیسٹیں دی ہیں، انہوں نے کتابیں دی ہیں، ہر حوالے سے انہوں نے حاجیوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور وہ نجدیت کا پودا جو یہود و نصارہ نے وہاں پر لگایا تھا نجد کی سرزمین پر، اسی کو انہوں نے پروان چڑھایا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نجدیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اب وہ مختلف ناموں کے ساتھ وہی طریقہ کار اور وہی نظریہ مختلف ناموں کے ساتھ پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا، اور مسلمانوں کے وہ عقائد جو عقائد حقہ اہل سنت ہیں، جو 1400 سال سے امت کو میرے نبی پاک کے صحابہ سے ملے ہیں، ان کے ساتھ ان کے عقائد و نظریات ٹکراتے ہیں۔ اب آپ بھلا یہ بتائیے، میرے آقا پر جان فدا، عزت و آبرو فدا، مال فدا، اولاد فدا، کائنات فدا، اب کوئی امتی ہو اور وہ میرے آقا پاک کے علم پر بات کرے کہ وہ اتنا جانتے تھے، اتنا نہیں جانتے تھے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھے اور ایسی بات کرے۔ آپ کو کوئی شاگرد ملے گا وہ استاد کے خلاف بات کرے، آپ کو شاگرد نہیں ملے گا۔ آپ کو کوئی علامہ ملے گا، چاہے ان کا تعلق ان کے ساتھ ہی ہو، اپنے استاد کے خلاف بات کرے، وہ بالکل نہیں کرے گا۔ لیکن دوستو، امتی ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے اور آقا پاک پہ علم پر بحث کر رہا ہے کہ وہ جی یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے اسلام کے روپ میں، مسلمانوں کے روپ میں، نماز روزے کی آڑ کے اندر، وضو اور استنجے کی آڑ کے اندر، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل بیان کرنے کی آڑ کے اندر امت کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ذات رسول کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امتی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امتی مر جائے گا، یہ جملہ اپنے منہ سے نہیں نکالے گا۔ جناب امتی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ میرے آقا نبی کریم کے نام مبارک کو ہم محبت سے چوم لیتے ہیں۔ کسی نے بیٹے کو چوما، کوئی فتویٰ نہیں آیا، بیٹی کو چوما، کوئی فتویٰ نہیں آیا، اپنے پیاروں کو چوما، کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ ایک حضور کے نام پہ چومنے پہ سارا شرک ہو گیا۔ ساری توحید اسی بات پہ کھڑی ہے کہ نام محمد کو چوما تو مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کے روپ میں، مسلمانوں کے عقائد و نظریات سے کھیلنے کے لیے۔ جناب والا درود و سلام ہی تو پڑھتے ہیں نا، گانا کون گاتا ہے اور جو ہے اوپرے الفاظ کون بولتا ہے؟ اذان سے پہلے پڑھ لیا یا اذان کے بعد میں پڑھ لیا، اس سے کیا تکلیف ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کا قرآن ہے، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اور کوئی وقت کا تعین بھی نہیں ہے، جب مرضی آئے پڑھو۔ اب کیا تکلیف ہے؟ او جی کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جی بدعت ہو جاتی ہے، یہ جی شرک ہو جاتا ہے۔ اور بھائی درود پڑھنا بھی شرک قرار دے دیا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اس پر بھی لوگ دلیلیں مانگنے لگے۔ نبی پاک کے مبارک نام کا جشن منایا، عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا، اس پر بھی لوگ جو ہے وہ فتوے لگانے لگے اور دلیلیں مانگنے لگے۔ میرے بھائیوں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر اسلام علیہ السلام سے دور کرنے کی، اور وہ سازش مختلف روپ کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ بھی نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقائد و نظریات کو کس طرح خراب کیا جا رہا ہے۔ بہرحال
बहरहाल ये जो डाका डालते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा पर, यही हमारा ईमान है और यही हमारा अकीदा हक्का अहले सुन्नत व जमात है। तो लोगों, अगर अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, हमें हर हवाले से अपने आप को महफूज करना होगा। अगर कोई अल्लाह की ज़ात के लिए बात करे, हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता करना होगा। अगर कोई मेरे आका पाक की ख़त्म नबूवत पे बात करे, हमें अपना यकीन पुख्ता रखना होगा। हुजूर की हदीस या सुन्नत पर बात करे और खिलाफ बात करे और कहे मैं अहले कुरान हूँ, मैं परवेज़ी हूँ, आप कह दो तुम बदबख्त हो, तुम जहन्नमी हो, तुम मुर्तद हो चुके हो, तुम वासिले जहन्नम हो जाओगे। हम जिएंगे तो मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए, मरेंगे तो भी मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए। अगर कोई मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए या हुजूर के इल्म पाक के लिए, आपके जिक्र पाक के लिए, आपके मिलाद पाक के लिए, आपके दुरूदो पाक के लिए, मेरे आका पाक के लंगर पाक के लिए कोई किसी तरह भी वसवसा डालता है, तो याद रखो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, रब ने पनाह मांगने को हुक्म दिया है। जो दिलों में वसवसे डालते हैं, ये शैतानों में से, ये शैतान जिन्नों में भी हैं, ये इंसानों में भी हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला अज़ीम पढ़ लिया करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो और कहा करो मेरे मुंह में पैदा होते ही मुझे सुन्नी बाप ने घुट्टी दी थी, सुन्नी माँ ने घुट्टी दी थी, मैंने सुन्नी माँ का दूध पिया है। जियूंगा तो या रसूल अल्लाह कहते हुए, मरूंगा तो या रसूल अल्लाह कहते हुए। अल्लाह अकबर व कबीरा। और नारा तो सुनाओ चाहो भेड़े, या रसूल अल्लाह। अब एक और भी मामला आपको मैं बता दूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऊपर से यहूद व नसारा के भी बड़े लंबे हाथ हैं। इधर ईरान बैठा है, वो भी पाकिस्तान में कुश्ती करा रहा है, उधर सऊदिया है, वो भी पाकिस्तान में कुश्ती करा रहा है। उनकी कमर पे पीछे यहूद व नसारा के हाथ हैं, उन्होंने भी मैदान जंग पाकिस्तान ही को बनाया हुआ है। कुछ वो हैं जो अपने भेस में हैं, बड़ी तवज्जो देना। एक शख्स है, वो अहले सुन्नत नहीं है, समझ आ गई? ओह, इंसान बन पाओ बच्चे, बगैर स्पीकर दे तकरीर थी पई है ते तुम्हारी गुफ्तगू जारी है, चंगे तालिब इल्म हो। दोस्तों, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों की बात हो रही। एक ऐसा शख्स है जो आले सुन्नत है बज़ाहिर, लेकिन उसको खरीदा जाता है और बातें ऐसी करता है कि लेबल सुन्नियत का होता है और जो है वो प्रोमोट किसी और मसलक को कर रहा होता है। इसी तरह मुख्तलिफ मसाले के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं जिनको खरीदा जाता है और मजीद इंतशार, मजीद गिरोह। अब अहले तशय्यो का कोई बंदा खरीद दिया जाएगा, वो बातें सुनियों जैसी करने लगेगा, अब ताकि उनके अंदर और ज्यादा गिरोहबंदी हो जाए। अहले सुन्नत का कोई बंदा खरीदा जाएगा, वो बातें वहाबियों जैसी करने लगेगा या शियों जैसी करने लगेगा, ताकि ये जो है तबका और बढ़ जाए, इसको में और इंतशार पैदा हो जाए। यही वजह है अब कई आप देखते हैं कि उलमा हैं, बज़ाहिर अहले सुन्नत हैं, पीर खाने हैं, सादात हैं, लेकिन नबी पाक के सहाबा को भौंकते हैं और अफदलियत अबू बकर सिद्दीक का इनकार करते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तान करते हैं, आपके लिए गलत अकीदा रखते हैं। वजह क्या है? लेबल अहले सुन्नत का है, उनको खरीदा गया है ईरान से और मजीद अहले सुन्नत में इंतशार पैदा किया जा रहा है। इसी तरह कुछ लोग हैं, आले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन जनाबे वाला वो बैठकर बातें वहाबियों जैसी करते हैं। ए जनाब मिलाद कित्थू साबित है, ए जी दुरूदो सलाम कित्थू साबित है, ए जनाब लंगर कित्थू साबित है। दोस्तों, इस तरह के फजूल बंदे, समझ आ रही है ना, इस तरह के जो फजूल चिश्ती बंदे होते हैं, ये गैरों के खरीदे हुए होते हैं, गैरों के पालतू होते हैं और अहले सुन्नत की आड़ में अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर अहले सुन्नत को गुमराह करते हैं और जहां जाते हैं वहां ऐसी बातें करते हैं। फिर गैर आ जाते हैं और वो कहते हैं जनाब तुम्हारा आया था और ऐसी कर गया, तो आप कह दीजिएगा लेबल अहले सुन्नत का था लेकिन किसी और का खरीदा होया था, बोली कोई और बोल गया है। समझ आ रही है मेरे भाइयों? तो ये मजीद इंतशार हमें आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम के दर दौलत से दूर करने के लिए ये सारे फितने किए जाते हैं। अब मैं बात को आगे भी बढ़ाऊं, जो यहीं खड़ा रहा तो फिर बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मेरे ख्याल में कोई मैंने शुरू किया था 9:10 पर, तो 50 मिनट हो गए हैं। मैं मजीद जो है आधा घंटा आपको तकलीफ दूंगा, कोई आपको तकलीफ तो नहीं है?
तकलीफ तो मुझे है ना, सर्दी में पसीना आ रहा है, तकलीफ में तो मैं हूँ। आप मोहब्बत से बैठे हैं, ज़रा सुबहान अल्लाह ऊंची आवाज़ से कह दें। अब दोस्तान गिरामी, मेरे आका पाक हमारी मोहब्बत और अकीदत के मरकज़ हैं। हुजूर हमारी मोहब्बत और अकीदत के मरकज़ हैं, और हम पर लाजिम है कि हर निस्बत रसूल का हया करें, मोहब्बत रखें, अकीदत रखें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जो लिबास मुबारक पहना, अगर कोई उसको कहे कि लिबास मैला था तो वो बंदा भी काफिर हो जाएगा। हुजूर का इतना एहतराम हम पर लाजिम है कि आपके कपड़े मुबारक को मैला कहने वाला भी मुसलमान नहीं रहता। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम का इतना अदब हम पे लाजिम है कि सरकार ने जो मुबारक पाँव में नालैन पाक पहने, अगर कोई उसको हल्का कहते हुए जुत्ती कह देता है, वो बंदा भी मुसलमान नहीं रहता। उस बारगाह का इतना अदब है। सहाबे किराम अलैहिम रिदवान को रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, आवाज़ मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची मत करना। अगर आवाज़ ऊंची हो गई, अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारे ईमान ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। उस बारगाह का इतना अदब रखना ज़रूरी है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक में कदम लगाए, मदीना मोहतरम है, उसकी इज्जत करना हम पर लाजिम है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ओहद के मैदान से मोहब्बत करते हैं, ओहद के पहाड़ से। ओहद का पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। ओहद पहाड़ का अदब एहतराम भी हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गारे सौर के अंदर कदम मुबारक लगाए, उसका भी अदब और एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। किसी लकड़ के साथ हुजूर की निस्बत हो गई, उसका एहतराम भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, आप बताओ, बेजान चीज़ें हैं, लकड़ है, मट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, इनके साथ हुजूर की निस्बत हो गई तो उनका अदब भी लाजिम और ज़रूरी है, और तौहीन करना कुफ्र है। तो मेरे नबी पाक की अज़वाज, आपकी आल और आपके सहाबा किराम जो कि जानदार हैं और इंसान हैं, जीते जागते हैं, मेरे नबी पाक के हाथों में हाथ दिए, बैत की, कलमा पढ़ा, ईमान लाए, मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, आपके साथ दस्तरखान पे बैठे, और जब दुश्मन सामने होते थे ये हुजूर के साथ होते थे, और हुजूर पर चलने वाली तलवारों को उन्होंने अपने सीनों पे खाया है। नबी पाक की तरफ से लड़े हैं, जाने दी हैं, औलादें कुर्बान की हैं, घर छोड़े हैं, मक्का छोड़ा है, जायदादें छोड़ी हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे आका पाक पर निछावर कर दी है। उन सहाबा का मकाम क्या होगा, आले मोहम्मद का मकाम क्या होगा, अहले बैत का मकाम क्या होगा। अब दोस्तों, जो मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की आल से दूर करना चाहता है, जान लो ये हमें दर रसूल से दूर करना चाहता है। जो मेरे आका नबी पाक के सहाबा से दूर करना चाहता है, जान लो ये हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से दूर करना चाहता है। जो मेरे आका पाक की अज़वाज से दूर करना चाहता है, जान लो ये हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से दूर करना चाहता है। अगर कोई नबी पाक की अज़वाज मुतहरात का गुस्ताख है, वो नबी पाक का अदब कभी नहीं कर सकता। अगर कोई हुजूर आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का गुस्ताख है, वो मेरे आका पाक का अदब कभी नहीं कर सकता, वो झूठा है, फरेबी है। जो मेरे आका नबी पाक की आल का गुस्ताख है, वो हुजूर नबी पाक से मोहब्बत और अदब कभी नहीं कर सकता। दोस्ताने गिरामी, यही वजह है, एक वो तबका कि जिन्होंने अपने आप नर नासबियत पैदा की और मेरे आका पाक की आल के मुखालिफ हुए, एक वो तबका जिन्होंने हुजूर अपने अंदर राफजियत पैदा की और मेरे नबी के असहाब के मुनकिर हुए और उनके गुस्ताख ठहरे, वो राफजी हो गए, वो नासबी हो गए। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है, और हमारा अकीदा अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत के अकीदे का मरकज ज़ाते रसूल करीम है, और सहाबा किराम और अहले बैत किराम दोनों की मोहब्बत हमारा अकीदा, ईमान, अहले सुन्नत का शियार और अहले सुन्नत व जमात के ज़रूरियात दीन में से है। ये हमारा अकीदा और हमारा नजरिया है। सामीन मोहतरम, ये कुछ बहुत साल पहले जो है, ये दूसरे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जो है वो यजीद के हक़ में किताब लिखी थी, और अमीरुल मोमिनीन सैयदना यजीद नऊज़ बिल्लाह, और फिर आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लिखा और किताब लिखी। फिर उस किताब के ख़िलाफ़ उलमाए हक़्क़ा ने जवाबात भी दिए, फिर उस किताब को बैन भी कराया गया, और आज भी हमारे अहले सुन्नत ने दलील के तौर पर जो है वो किताबें संभाल कर रखी हुई हैं कि जनाब इनका हाथी के दांत दिखाने के और
کھانے کے اور ان کا ظاہری معاملہ اور ہے، ان کا باطنی معاملہ اور ہے۔ اب یہ تو بات کنفرم ہے کہ ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو باغی کہا اور کہا کہ یزید امیر المومنین تھا وقت کا، آپ کا حق بنتا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، آپ نے بیعت نہ کر کے بغاوت کی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بکواسات انہوں نے لکھے اور انہوں نے کیے۔ اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو یزید کو امیر المومنین کہنے والا ہے، لیکن اسی طرح اب اگر ہمارا لیبل لگا کر کوئی سنی آتا ہے، عالم کہلاتا ہے، مفتی کہلاتا ہے اور یزید کے حق میں بیعت کرتا ہے تو ہم بتائیں گے لیبل ہمارا ہے، بولی ان کی بول رہا ہے۔ اور سبحان اللہ تعالیٰ کو جا بھائی، فیسیں 50-50 ہزار ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارے لیے 4 بکرے ہم چڑھاتے ہیں، تم دیگے ہماری کھاتے ہو، تم اپنے درویشوں کو اہل سنت کے چندے پہ پالتے ہو، تمہارے بڑے بڑے اشتہار ہم لگاتے ہیں، تمہیں بڑے بڑے سٹیج ہم دیتے ہیں، ہمارے سٹیجوں پہ آ کے نمک حرامی کرتے ہو، بولی دوسروں کی بولتے ہو، ادھر سے بھی کھاتے ہو ادھر سے بھی کھاتے ہو۔ یہ نمک حرامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک طرف ہو جاؤ یا لوگوں کو بتا دو میں سنی نہیں ہوں، میرا کسی اور مسلک کے ساتھ تعلق ہے، اور اگر سنی ہو تو پھر اپنا نمک حرام کرو، جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ اللہ یا لیکن دوستو آپ بھی تو تماشائی ہیں نا۔ یہ آج کا جلسہ تھا، یہ جو ہے یہ اشتہار ہے، آپ کو دعوت نامے تھے، یہ آپ کتنے بندے بیٹھے ہوں گے؟ میں مبالغہ کر لیتا ہوں، آپ 100 بندے بیٹھے ہوں گے، یہاں پر 30-40 تو طالب علم بیٹھے ہیں، باقی کوئی کہاں سے آیا؟ میں نے بات کرنی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی، دوڑے ٹپے مائیے میں نے دینے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی دوڑے ٹپوں والا آتا ہے یا وہ بہروپی آتا ہے، فضول وہ بہروپی آتا ہے تو آپ 500 جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے پہ ضربے لگاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہو، اپنا عقیدہ سیکھنے کے لیے جمع کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے دوستوں کو ساتھ کیوں نہیں لاتے؟ اپنی برادری کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اسی سے اہل سنت کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر دوڑے ٹپے ہوں ہم حاضر، قصے کہانیاں ہوں ہم حاضر، تاریخ کی باتیں ہوں ہم حاضر، یا کوئی تماشا، کوئی بہروپیہ آ جائے، کوئی جناب والا ہمارے سامنے جو ہے وہ بہروپیہ پن لے کر کے مسخرہ آ جائے، ہم اس کے لیے حاضر، لیکن قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم آنا گوارا نہیں کرتے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اپنی روش بدلو، ورنہ ہمارے عقائد و نظریات پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اپنے لیبل لگائے ہوئے ہیں اور جناب والا ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کوئی دوائی لینے جائیں، کوئی کھانسی کا سیرپ ہو یا میدے کا سیرپ ہو، باہر سے ڈبی کے اوپر وہ نام ہو، اندر زہر کی بوتل پڑی ہو، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ لہذا زہر کے اوپر پوائزن لکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے وہ خطرناک نہیں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ زہر ہے، لیکن اندر زہر ہے اور باہر دوائی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو مار ڈالے گی۔ لہذا لیبل سنیت کا لگانے کے بعد اس طرح کی جو آ کر کے باتیں کرتے ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ وہ زہر ہے جو ہمیں دکھلائی دوائی دیتی ہے اور پلائی زہر جاتی ہے، اور زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے، اور یہ زہر کھانے سے ایمان مر جاتا ہے، ایمان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقائد و نظریات کا تحفظ کیجئے۔ ہم صحابہ کرام کے بھی وفادار ہیں، ہم آقا پاک علیہ السلام کی آل کے بھی وفادار ہیں۔ 13 رجب حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک چند منٹ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 شوال آپ کا یوم عرس ہے۔ پھر آپ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب آپ کا یوم عرس ہے۔ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، تاکہ عقائد کی بات بھی ہو گئی اور یہ جو بات ہے یہ بھی عقائد کی بات چل رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاص شخصیت ہے کہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام آپ بچپن مبارک میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے والد گرامی، آپ اپنی اماں جان کے رحم میں تھے، آپ کے والد گرامی پردہ کر گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عمر مبارک ابھی تھوڑی تھی، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ کر گئیں۔ پھر آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ بھی کم عمری میں، یعنی سرکار کم عمری میں تھے، وہ بھی پردہ کر گئے۔ اس کے بعد میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابی طالب کے گھر میں آپ تشریف رہے، اور یہ کہنا کہ جناب ابی طالب نے حضور کو پالا ہے، یہ بھی جملہ جو ہے کہنے کے قابل ہے، یعنی اس جملے کو ناقابل برداشت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ سرکار ابی طالب کے گھر کو برکتیں دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ ہاں جی، حضور آقا پاک وہاں تشریف فرما ہے، آپ کا بچپن ہے۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی پاک کے گھر میں آپ تشریف فرما رہے، اور حضور کا بچپن، لڑکپن، جوانی وہیں پر گزری۔ جب حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی پاک کی ایک شان یہ بھی ہے کہ میرے آقا پاک علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میرا چاچا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہے، میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا علی مجھے دیا جائے۔ حضور نے حضرت علی کو گود میں لیا، سرکار کے مبارک ہاتھوں نے جب حضرت علی پاک کو چھوا اور حضور نے یوں ایسے اپنے سامنے آپ کا چہرہ کیا، عین اس وقت حضرت علی پاک نے آنکھ کھولی، اور حضرت علی پاک شیر خدا نے پہلی آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ نظر آیا۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی مقام ہے۔ اور حضرت جناب ابی طالب کے جو ہے وہ خاندان زیادہ ہو گیا، آپ کی جو اسباب معاش تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو خاندان بنی ہاشم نے کہا، مشورہ کیا کہ ابی طالب پر بہت زیادہ بوجھ ہے، آپ کے بیٹے کافی سارے ہیں اور اتنے بیٹوں کی تعلیم اور پرورش کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، لہذا آپ کے بیٹوں کو بانٹ دیا جائے۔ تو کسی گھر میں ایک بیٹا گیا، کسی گھر میں دوسرا بیٹا گیا، کسی گھر میں تیسرا بیٹا گیا۔ حضور نے اپنے گھر کے لیے حضرت علی پاک کو پسند فرمایا۔ نبی کا بچپن علی کے گھر میں ہے، علی کا بچپن نبی کے گھر میں ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعلیم اور تربیت خود فرمائی ہے۔ آپ اتنے سے تھے، میرے آقا پاک نے پرورش کے لیے آپ کی تعلیم بھی حضور کر رہے ہیں، آپ کی تربیت بھی حضور کر رہے ہیں۔ حضرت علی اور رب ذوالجلال کے درمیان بس ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ محمدی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، میرے نبی کو کسی نے نہیں پڑھایا، حضور کو پڑھانے والا خود خدا ہے۔ اللہ پاک مصطفیٰ کو پڑھا رہا ہے اور میرا مصطفیٰ حضرت علی پاک کو پڑھا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خاصیت ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی چنا جب پرورش کی بات ہو رہی تھی، میرے آقا پاک نے فرمایا علی میرے حصے میں آ جائیں۔ میرے آقا پاک نے اس وقت بھی چنا حضرت علی کو کہ جب ہجرت مدینہ ہو گئی، حضور نے فرمایا یہ مہاجر، یہ انصار، یہ مکی، یہ مدنی آپس میں بھائی بھائی، یہ مکے والا، یہ مدینے والا بھائی بھائی، یہ مکے والا، یہ مدینے والا بھائی بھائی۔ آقا پاک نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار۔ حضرت علی پاک کونے میں کھڑے ہیں، میرا نام ابھی آئے گا، میرا نام ابھی آئے گا۔ حضور نے دیکھا حضرت علی پریشان ہے، فرمایا علی پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ سب کے بھائی بنا دیے، مجھے کس کا بھائی بنائیں گے؟ فرمایا تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے آقا پاک نے اس وقت بھی حضرت علی پاک کو پسند فرمایا۔ اب آگے دیکھیے، اب جناب خیبر کا قلعہ ہے، فتح ہو ہی نہیں رہا، فتح ہو، اونچی دیواریں ہیں، بڑا دروازہ ہے، فتح ہی نہیں ہو رہا۔ اتنے دن گزر گئے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کم ہو گیا۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا کل میں اپنا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار فرماتے ہیں۔
जल्ला शानुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सहाबा किराम फरमाते सारी रात सोचते रहे, पता नहीं झंडा किसके हाथ में आता है। जब फजर का वक्त हुआ, लश्कर तैयार हुआ, फरमाया मेरा अली कहाँ है? या रसूल अल्लाह उसकी आंख दुखती है। फरमाया मेरे पास ले आओ। मेरे आका पाक ने लुआब लगाया, हजरत अली पाक को झंडा अता फरमाया। हजरत अली पाक आगे जाते हैं, जिस दरवाजे को खोलने के लिए 70 बंदे जाते हैं तो दरवाजा खुलता है। हजरत अली पाक ने उसकी चौखट पे हाथ रखा, जमीन में भी गड़ा हुआ था, इधर पत्थर की दीवारों में भी गड़ा हुआ था, और खोलने में इतनी ताकत कि 70 बंदे खोलते हैं। हजरत अली पाक ने एक हाथ डाला, खींचा, उठाया और पत्थरों से उठाकर हाथ में ढाल बनाकर लड़ते जा रहे हैं। ये हजरत सैयदना हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान है, आपकी शान शुजात है। बहरहाल आगे सुनिएगा, मेरे आका पाक ने फातह खैबर के लिए भी हजरत अली पाक शेर खुदा को पसंद फरमाया। और जब शहजादी कौनैन सैयदा तय्यबा आबिदा जाहिदा हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह की बात आई तो रब्बे जुल जलाल ने सैयदा कायनात के निकाह के लिए हजरत अली पाक को खुद पसंद फरमाया है, खुद पसंद फरमाया है। और काफिरों ने कहा कि मोहम्मद पाक का बेटा नहीं है, आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने कहा मेरे आका पाक का बेटा नहीं है, आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी। फरमाया महबूब उनकी नस्ल मिटेगी, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, वो मिटेंगे, उनके नाम मिटेंगे, उनकी नस्लें मिटेंगी, तेरी नस्ल कयामत तक जारी रहेगी। मौला हुजूर की नस्ल कैसे जारी रहेगी? आपका बेटा ही नहीं है। फरमाया मोहम्मद पाक की नस्ल सैयदा कायनात से चलेगी। नबी करीम की नस्ल पाक के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को पसंद किया है, और मोहम्मद की आल बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने हजरत अली पाक को पसंद फरमाया है। अल्लाह अकबर व कबीरा, ये शान है हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। हजरत अली पाक के शहजादे का नाम हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आपके शहजादे का नाम हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आपके शहजादे का नाम हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। और आपके शहजादे का नाम हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। हज़रत इमाम जाफ़िर के वालिद इमाम बाकर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके वालिद इमाम हुसैन, आपके वालिद हज़रत मौला अली शेर खुदा, और वालिदा सैयदा कायनात, और वालिदा की तरफ से आप आले रसूल हैं, और वालिद की तरफ से औलाद अली हैं। समझ आ गई? ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक 15 रजब आपका यौम विसाल है, और दुनिया भर में मुसलमान आपको खराज अकीदत पेश करते हैं। सामीन मोहतरम, अब मैं बातें करूं तो बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन इशारतन मैं चंद आपके हवाले से आपको गुफ्तगू पेश करूंगा। अल्लाह ताला हमारी अकीदतों मोहब्बतों को दवाम अता फरमाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके वालिद की जो सिलसिला है वो मैंने बयान कर दिया। आपकी वालिदा का नाम है हज़रत सैयदा उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपके वालिद का नाम है हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपके वालिद का नाम है हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और आपके वालिद का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दुश्मनियाँ होती तो रिश्ते कौन लेता कौन देता, ये दुश्मनियाँ इन्होंने खुद बनाई हैं। उनकी मोहब्बतें इतनी हैं कि रिश्ते दिए भी जाते हैं, रिश्ते लिए भी जाते हैं, रिश्ते दिए भी जाते हैं, रिश्ते लिए भी जाते हैं। उनकी ये मोहब्बतों का आलम है। बहरहाल सामीन मोहतरम, ये आप इसलिए आप फरमाते हैं कि मैं बाप की तरफ से अलवी हूँ और माँ की तरफ से सिद्दीकी हूँ। ये इमाम जाफ़र सादिक का कौल है, मैं बाप की तरफ से अलवी हूँ और माँ की तरफ से सिद्दीकी हूँ। मुझे जितना हज़रत अली पाक की शफ़ात पर एतमाद है कि उनसे शफ़ात मिलेगी, उतना हिस्सा मुझे हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी शफ़ात का मिलने वाला है। आप ये अकीदत व मोहब्बत हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए आप मोहब्बत व अकीदत रखते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि औलाद अली हैं,
اور میرے آقا نبی پاک کی آل میں ہے تو اس آل کو روحانیت بھی وراثت میں ملتی ہے، ظاہری علم بھی وراثت میں ملتا ہے، باطنی علم بھی وراثت میں ملتا ہے۔ آپ کے ایک ایک وقت میں مدینہ طیبہ میں 400 شاگرد آپ سے درس حاصل کرتے تھے، لیکن ان شاگردوں میں یہ شاگرد نہیں ہوتے تھے جیسے یہاں پر یہ آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں، یا جہاں پر کوئی درس نظامی کرنے والے کتابی طلباء آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اپنے زمانے کے جو بہترین مدرس، محقق اور مفتی اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر ہوتے تھے، وہ امام صاحب کے ہاں آ کر شاگردوں کی صفوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی یہ شان ہے اور یہ مقام ہے، اور آپ سے جو پڑھنے والے، اب دوستو مختلف قسم کے جو ہے وہ معاملات ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مختلف قسم کے شعبے ہیں، علوم ہیں۔ اب اگر صرف آپ اسلامی شعبہ تعلیم دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ صرف ہے، نحو ہے، پھر جو ہے فقہ ہے، پھر اس کے بعد جناب والا آگے عربی گرامر کی مکمل جو ہے وہ انشاء ہے، اور پھر عربی ادب ہے، پھر اس کے بعد آگے چلے جائے پھر حدیث ہے، پھر تفسیر ہے، پھر اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، پھر روایت ہے، درایت ہے، اسماء الرجال ہے۔ یعنی اس ایک شعبے کے اندر بھی علمی دینی شعبے میں، دینی تعلیم میں ہزاروں شعبے قائم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہر علم کے اندر کئی شعبے ہیں۔ اس دور میں بھی ریاضی سے شغف رکھنے والے بھی موجود تھے، کیمیا سے شغف رکھنے والے بھی موجود تھے، کہ اور یہ جو بایو کہلاتا ہے، حیاتیات، ہم کے اس سے شغف رکھنے والے بھی موجود تھے۔ امام جعفر صادق مدینہ طیبہ میں وہ واحد ہستی تھی کہ جن کے پاس اپنے علم کے ماہرین آتے تھے۔ کوئی ریاضی کا ماہر ہے، کوئی فلکیات کا ماہر ہے، کوئی جناب والا کوئی حیاتیات کا ماہر ہے، کوئی فزکس کا ماہر ہے، کوئی جو ہے ریاضی کا ماہر ہے۔ جس کا ماہر ہوتا تھا، اگر اس کو اپنی پیاس علم کی بجھانی ہوتی، میرے امام کے پاس آتے، سوال کرتے، میرا امام ان کا مسئلہ حل فرمایا کرتا تھا۔ یہ حضرت امام جعفر سب سے پہلے کیمسٹری پر کتاب لکھنے والے مسلمان سائنسدان کا نام جابر بن حیان ہے، اور جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں۔ تکلیف پریشان تو نہ بیٹھے، پریشان تو نہ بیٹھے، میں ایک گل آ گئی ہے، وہ گل ذرا لمبی ہے، میں وہ گل کر کے اپنی وقت گل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نال میں گفتگو کرے سا۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم نبی کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم اور حضرت امام جعفر صادق، آپ کی پیدائش ایک ہے، 80 ہجری، دونوں کی پیدائش ایک ہی سن میں ہوئی، لیکن علم میں حضرت امام جعفر صادق آپ سے آگے ہیں، کیونکہ آپ کی رگوں میں خون رسول ہے، حضرت علی پاک کے شہزادوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے علمی مقام بڑا عطا فرمایا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ سے جیلس ہونے والے بھی بہت لوگ تھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے پھر لوگ اسے حسد بھی کرتے ہیں۔ کسی کے پاس مال زیادہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ دیکھو جناب علیہ کاراں تے چڑھے ہوئے، بنگلے بنائے ہوئے، زمینہ کی دیوار، یہ خواہ خواہ، نہ کوئی لین نہ کوئی دین، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی طرح کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جناب یہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، خواہ خواہ کے لوگوں میں جیلس پان ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے شاگردوں میں اب بڑے بڑے امام شامل ہیں، تو آپ کے لیے بھی لوگوں نے واویلا مچایا، آپ کے لیے غلط فہمیاں پیدا کی۔ حضرت امام جعفر صادق کو آپ کے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بغض رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ کان بھرے ہوئے تھے کہ کوفہ میں ایک شخص ہے، اس کا نام نعمان بن ثابت ہے، امام اعظم کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت ہے، اور وہ حدیث سے مسئلے نہیں بتاتا، وہ قیاس سے مسئلے بتاتا ہے۔ قیاس، اب یہ بھی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ ایک دلیل ہے قرآن، دوسری دلیل کیا ہے؟ حدیث۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو ظاہری طور پہ قرآن حدیث سے نہ ملے تو پھر جو وقت کا امام مجتہد ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ایسے ہے تو اگر اس کلیے کو یہاں پہ لاگو کیا جائے تو یہ مسئلہ ایسے ہو جائے گا، تو وہ مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں، یعنی عقل کے مطابق
کوئی فیصلہ کرنا. لیکن قیاس اس وقت تک حرام ہے جب تک کوئی ظاہری دلیل قرآن یا حدیث میں موجود ہو، اس وقت تک قیاس کرنا حرام ہے، منع ہے. اگر ظاہری طور پہ کوئی ہے سب کچھ قرآن حدیث میں لیکن بعض اوقات پردہ آ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، تو اس وقت قیاس کرنا امت کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اب یہ تیسرا درجہ ہے قیاس. پہلا درجہ قرآن، پھر حدیث، پھر قیاس. اب سمجھیے گا، حضرت امام جعفر صادق حرم شریف میں ہے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی حرم شریف میں ہے، دونوں کی ملاقات ہو گئی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے ہاتھ مبارک چومے، مصافحہ کیا، خوشی ہوئی، زیارت کی. حضرت آپ کی زیارت کر کے بڑی خوشی ہوئی. آپ نبی کی آل ہیں، وقت کے امام ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے. آپ نے فرمایا کہ جوان اپنا تعارف کراؤ، آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں نعمان بن ثابت اور عراق سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا وہی نعمان بن ثابت جو میرے نانا جان کی حدیث کو چھوڑ کے قیاس سے کام لیتے ہو. حضرت امام ابو حنیفہ آپ نے آنکھیں جھکائیں، مسکرائے. آپ نے عرض کیا حضور میں عالم ہوں اور عالم جانتا ہے کہ پہلی حجت قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر قیاس ہے، تو میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے قائل کرو. آپ بیٹھ گئے، گھنٹوں گفتگو ہوتی رہی. اب پتہ نہیں وہ کتنے علم کے موتی بکھیرے ہوں گے، کیا نور و عرفان کی بارش ہوگی. وقت کے دو امام بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. آخری دو باتیں میں کروں گا. آخر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور مجھے یہ بتائیں کہ مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت زیادہ طاقتور ہے؟ آپ نے فرمایا مرد. آپ نے فرمایا کہ اگر مدد کی ضرورت ہو تو زیادہ مدد مرد کی جائے یا عورت کی جائے؟ آپ نے فرمایا عورت کمزور ہے، عورت کی مدد زیادہ ہونی چاہیے، اور مرد طاقتور ہے، مرد کی خود بھی کما لے گا، اس کی مدد تھوڑی. آپ نے فرمایا قرآن اور حدیث نے مسئلہ بتایا ہے کہ بیٹی کے ایک حصہ ہے اور بیٹے کے دو حصے ہیں. اب طاقتور کے لیے شریعت نے دو حصے رکھے ہیں اور جو کمزور ہے اس کے لیے شریعت نے ایک حصہ رکھا ہے. اب عقل کہتی ہے کہ بیٹی کے دو ہونے چاہیے اور بیٹے کا ایک ہونا چاہیے. اس واسطے رکھا نے، باقی دلیلاں ہیں میں اڈے نہ وجنا چاہتا. اللہ پاک نو پتہ ہی بھائی انہیں ایک بھی نہیں دیونا. دور دی گل کرساں تو بین نو گھروں ہی کٹ چھوڑے. ہاں جی، نکاح کیتا ہے، حق مہر معاف کروائی بیٹھے ہیں. ہاں دھی کو حصہ معاف، بھین کو حصہ معاف کرائی بیٹھے ہیں. بس یہ ہر شے تانوں لوڑ ہے، انہوں کچھ لوڑ کو نہیں کو معاف. او جی بھین معاف کر چھوڑے، او بھین معاف نہ کرے دی تو بھین نو گھروں کٹ چھوڑیا. اس اسے کن معاف کیتا ہے نا. معاف کراں کم از کم گھر تا بچ ونے، میری چھت تا بچ ونے، میرا براواں نال تعلق تر او تا تعلق بچاون واسطے او دا دل کتھے آئی جو معاف کرے؟ تکا ہی کوئی نہیں چھوڑے دا. تو مربے معاف کرائی کھلوتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری قوم نو ہدایت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا شریعت کہتی ہے مرد کے دو حصے، عورت کا ایک حصہ، یعنی بہن کا ایک حصہ، بھائی کے دو حصے. عقل کہتی ہے کہ وہ بہن کمزور ہے، اس کے دو ہونے چاہیے اور بھائی کا ایک ہونا چاہیے. اب اگر میں عقل سے کام لیتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ بیٹی کے دو حصے ہیں اور بیٹے کا ایک حصہ ہے. لیکن ابو حنیفہ نے عقل سے کام نہیں لیا. میں نے عقل کو قرآن حدیث پہ قربان کرتے ہوئے وہی فتویٰ دیا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت امام جعفر صادق اب قائل کرنا تھا نا کہ حضور ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے سنا ہے. اب دوسری بات آپ نے عرض کیا حضور نماز اہم ہے یا روزہ اہم ہے؟ دونوں کے درجے ہیں نا. سب سے پہلا فرض کیا ہے کلمے کے بعد؟ نماز ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، زیادہ اہم ہے. نماز جو ہے پورا سال پڑھی جاتی ہے، روزے 30 رکھے جاتے ہیں. نماز زیادہ اہم ہے نا، بڑا فرض نماز ہے. آپ نے فرمایا بڑا فرض کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا فرض نماز ہے، روزے کا درجہ بعد میں ہے. ہوں میں تھوڑا مسئلہ ہی دسائی ونجا. یہ جڑیاں گھر عورتوں ہونی نا، یہ جڑے مخصوص دہاڑے ہونے انہوں دے، اگر انہوں دی نماز نماز انہوں واسطے پڑھنا حرام ہے. دہاڑا دی وجہ تو اگر عورت دی نماز راہ ویندی ہے اور دہاڑا دی وجہ تو نماز راہ ویندی ہے تو اس دی بعد قضا کونی، انہوں واسطے قضا کونی. تے اگر دہاڑا دی وجہ تو روزے راہ وینن تو انہوں دی قضا بعد ولاونی پوسی. ٹھیک ہو گیا نا. اور روزے معاف نہیں تھیندے، 7 روزے 8 روزے 10 روزے دہاڑا دی وجہ تو جڑے روزے قضا تھینن، ویسے بھی جڑے روزے قضا تھینن انہوں دی قضا
ضروری ہے لیکن انہاں دی قضا بھی ضروری ہے. لیکن اگر نماز دہاڑا دی وجہ تو قضا تھئی تو شریعت آ دیے نماز دی قضا کونی روزہ دی قضا ہے. آپ فرمایا جناب نماز ضروری زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز زیادہ اہم ہے. آپ نے فرمایا اب یہ بتائیے شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت کے دنوں کے بعد نماز کی قضا ہے؟ فرمایا نماز کی قضا نہیں ہے. فرمایا روزے کی قضا ہے؟ فرمایا ہاں روزے کی قضا ہے. اب فرمایا عقل یہ کہتی ہے نماز زیادہ اہم ہے، نماز کی قضا ہونی چاہیے، اور روزے کا درجہ بعد میں ہے، اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے. جبکہ شریعت کہتی ہے نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے. امام اعظم نے عقل کو قرآن پر قربان کرتے ہوئے وہی حکم دیا ہے جو اللہ کے قرآن کا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، آگے بڑھے، فرمایا اے ابو حنیفہ نیڑے ہو جا. آپ قریب ہوئے، آپ کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر فرمایا ابو حنیفہ میں نے پوری روئے زمین پہ اس وقت تک تجھ جیسا صاحب علم اور صاحب مقام نہیں دیکھا ہے جو اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق، میں بولوں تو گھنٹہ بھی بولتا چلا جاؤں لیکن آپ کو تھکانا اور کھپانا نہیں چاہتا. اب آئیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوستو حضور کے جو کربلا والے ہیں نا، کربلا والے میرے آقا پاک کی آل پاک، وہ تو ہیں ہی مظلوم ہے نا. کتنا ظلم ہوا، کتنا ظلم ہوا، کتنا ظلم ہوا، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور سے بھی کانپ جاتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پانی بند ہوا، ظلم ہوا. جو کنواں آپ نے خود خریدا تھا اس کنویں سے لوگوں نے پانی نہیں پینے دیا اور آپ کو پیاسا رکھا. 40 دن پیاسے پڑے رہے. آپ کی قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن ایک زاویے سے میں عرض کرنے لگا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا اس امت پہ احسان ہے. حضور نے جتنی شریعت اور جتنا قرآن اور جتنی حدیث دی تھی صحابہ نے ضائع نہیں ہونے دی، اس کو جمع کیا، اس کی حفاظت کی اور وہ امانت اس امت کو عطا فرمائی ہے. مکے اور مدینے سے جو اسلام کا پیغام پہنچا تھا اس کو 4 دانگ عالم پوری دنیا میں پھیلانے میں، پہنچانے میں نبی پاک کے صحابہ کا کردار ہے. حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے تو 25 لاکھ مربع میل پہ پرچم اسلام لہرا رہا ہے، اور جب حضرت امیر معاویہ پردہ کرتے ہیں تو 65 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی. لاکھوں 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 لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کی طرف مائل کیا ہے. لاکھوں مربع میل پر کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے کیا خود مسلمان نہیں تھے؟ ساری امت ساری زندگی احسان ادا نہیں کر سکتی، نہ کربلا والوں کا، نہ بدر والوں کا، نہ حنین والوں کا، نہ خندق والوں کا، نہ احد والوں کا. ساری امت پر میرے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا احسان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر اسلام کو بچایا ہے تو کربلا والوں نے بچایا ہے، اور اگر پورے عالم میں پھیلایا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ نے پھیلایا ہے. اب ان کا حق ہے کہ ان کو داد دی جائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. کربلا کے ایک ایک بچے پہ ہماری کائنات قربان ہے، ان کا حق ہے. لیکن وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری اپنی پونجی لٹا دی، گھر کے سوئی بھی نہیں چھوڑی، اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی شریعت پر پہرا دیتے ہوئے جنہوں نے ایران فتح کیا، شام فتح کیا، لبنان فتح کیا. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی تجوریوں کا مول منہ خدمت اسلام کے لیے کھولے رکھا. وہ میرے آقا نبی پاک کے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کے لیے اپنا سب کچھ فدا کر دیا. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن کیا. کتنے یہودی ملک فتح کیے، کتنے عیسائیوں کے ملک فتح کیے، کتنے دہریوں کے ملک فتح کیے، اور جا کر کے پرچم اسلام کو لہرایا. ان کا حق یہی بنتا تھا کہ ان کو بھونکا جائے، ان کے اندر عیب نکالے جائے، ان کی اہانتیں کی جائے، ان کی توہین کی جائے. میرے بھائیوں کربلا والے بھی مظلوم ہیں، نبی کے صحابہ بھی مظلوم ہیں کہ ان پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح ان کی شان کو، ذات کو تان و تشنیع کا، اور اتنی بے لگام ہو گئے، بد زبان ہو گئے کہ حیف نہیں آتا جو بھی ابتدا کرتا ہے بھونکنے کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا نام لیتا ہے اور آپ کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مینار پاکستان کی کانفرنس تھی، 40-50 ہزار کا مجمع تھا، آپ کو جو ہے وہ رکا جاتا ہے اور اس رکے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کچھ سنی علماء نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان سے مراد یہ پنڈی والا حنیف قریشی تھا، ان سے مراد یہ پنڈی والا ریاض شاہ تھا، اس سے مراد جو ہے وہ جو میرے آقا نبی پاک کی کے صحابہ کرام کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے اور سنیت کا لیبل لگائے ہوئے ہیں۔ جناب والا کچھ سنی ہیں، حضرت امیر المجاہدین سے پوچھا گیا کچھ سنی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا دھور دھور کتے ہو، مال کنو پہ گیا، مال کنو پہ گیا۔ ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی آل بھی ہمارے لیے قابل عزت و احترام اور محبت و مودت ہے، نبی پاک کے صحابہ بھی ہمارے لیے قابل عزت و احترام اور محبت و مودت ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے۔ آؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کوئی ایویں شخص نہیں ہیں، آپ اسلام کے پہلے سلطان ہیں اور سلطان اسلام ہیں، اور آپ کا خدمت اسلام پھیلانے میں، دین پھیلانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ جب آپ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے، فتح مکہ ہوا، تو آپ کے گھر کو رسول خدا نے یہ عزت بخشی۔ کچھ لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان پہ حملہ مت کرنا، ان کو امان ہے، بچوں کو امان ہے، بوڑھوں کو امان ہے، عورتوں کو امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے۔ اور فرمایا حضرت امیر معاویہ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے آج اس کے لیے بھی امان ہے۔ جو حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے گھر میں جائے حضور اس کو امان دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کو رب نے کتنی امان عطا فرمائی۔ سوچنے کی بات ہے نا، جو ان کے گھر میں آ گیا وہ امان میں آ گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب اگلی بات سنیے گا، میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ خاندان ایمان لایا تو انہوں نے اپنی پوری ہمدردیاں، پوری خدمات اللہ کے محبوب اور دین متین کی خدمت کے لیے اپنی پیش کی ہیں، اور اللہ پاک نے خاص کرم فرمایا اس خاندان پر۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے، آپ کے ایک بھائی تھے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو وہ یزید پلید تھا نا، وہ یزید پلید تھا، وہ اس کی بات نہیں کر رہا، یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ حضرت یزید بن ابو سفیان آپ کئی جنگوں میں سپہ سالار بن کے گئے اور خدمت اسلام میں لڑتے رہے۔ حضرت ابو سفیان نے اسلام کی طرف سے کئی جنگیں لڑیں اور ان کی تلوار چلتی رہی، آخری دم تک انہوں نے اسلام کے لیے اپنی تلوار کو میان میں نہیں ڈالا ہے اور خدمت اسلام کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لشکروں میں بھی جاتے ہیں لیکن آپ کی اللہ پاک کی طرف سے اور حضور کی طرف سے یہ خاص کرم ہوا، اللہ کا قرآن لکھنے کے لیے میرے آقا پاک نے اپنے پاس کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی جو ہر وقت موجود ہوتے تھے، اور ان کے پاس قلم دوات کا ہونا ضروری تھا۔ اللہ کے محبوب پر جب قرآن نازل ہوتا حضور صحابہ کو یاد بھی کراتے اور صحابہ کو لکھوایا بھی کرتے۔ ان لکھنے والوں کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو کاتبین وحی میں شامل فرمایا۔ نبی پاک کے جو خطوط ہوتے تھے وہ بھی حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے ہیں، اور نبی پاک پر قرآن نازل ہوتا ہے، ان قرآن کی آیات کو بھی حضرت امیر معاویہ کو امانت کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ دوستو، قرآن سے بڑی کوئی امانت ہے؟ بتاؤ۔ قرآن حضور نے صحابہ کو امانت کے طور پہ دیا ہے، اور صحابہ نے یہ کتاب کا نسخہ بنا کے ہمیں وہ امانت عطا فرمائی ہے۔ اب قرآن سے بڑی امانت نہیں ہے، اور میرے آقا پاک نے اس امانت کے لیے جن صحابہ کو پسند کیا ہے ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو اگر حضور ان کو اتنا بڑا امین بناتے ہیں اور قرآن کا کاتب بناتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، آج کا کوئی امتی ان کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کرے، غلط توہین آفیز الفاظ استعمال کرے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضرت علی پاک شیر خدا کی توہین سے ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، جلتے ہیں، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اگر کوئی اہانت کرے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، اما عائشہ صدیقہ ہوں، یا اما خدیجہ الکبریٰ ہوں، یا اما حضرت سیدہ حفصہ ہوں، یا حضرت اما ام حبیبہ ہوں، میرے آقا نبی پاک کی جتنی
جتنی ازواج ہیں ان سے ان کی اہانت کرنے سے ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا پاک کا کوئی بھی صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ کی ذات بھی ہو، اگر کوئی بھونکے گا ہمیں تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اور یاد رکھنا حضور کے ساتھ تعلق ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور حضور کے ساتھ تعلق وہی قائم رکھ سکتا ہے جو نبی کی آل کا بھی احترام کرتا ہے، نبی کے اصحاب کا بھی احترام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں کو گال سمجھ آنی پئی ہے کو نہیں آنی پئی؟ سمجھ آ گئی ہے بات؟ آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سورۃ البقرہ پہلی آیت کیا ہے بتاؤ؟ بولو۔ الف لام میم۔ یہ ہو گئے حروف مقطعات، اے اللہ تے دے محبوب دے درمیان راز ہے۔ اس تو بعد ذالک الکتاب، قرآن دا تعارف، یہ وہ شان والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ شان والی کتاب ہے جس سے کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کلام کتاب، قرآن کلام کتاب۔ قرآن نے قرآن کو قرآن بھی کہا، قرآن نے قرآن کو کلام بھی کہا، قرآن نے قرآن کو کتاب بھی کہا۔ سمجھیں دے پاؤ یا اگلی نکل دی میری؟ قرآن قرآن کب ہے، قرآن کلام کب ہے، قرآن کتاب کب ہے؟ جب اللہ قرآن کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، تو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ جب قرآن کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے، قرآن کا مطلب جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، جب اس کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے، ہم پڑھنے والے ہیں، تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جب قرآن وہ کتاب لکھی ہوئی، جب قرآن لکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب۔ یہ نہیں فرمایا اس کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں فرمایا اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں، فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے لکھے میں کوئی شک نہیں، یعنی لکھنے والوں کی نیت میں کوئی شک نہیں، اور لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت عظمت حضرت امیر معاویہ پہ دلالت کر رہی ہے۔ اگر دل میں ہو کرونا وائرس، میں پوری رات بھی بیان کروں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر من کے سچے بیٹھے ہیں، پکے سنی بیٹھے ہیں، با حیا، با کردار اور با وفا سنی بیٹھے ہیں، میری باتیں آپ کے سینے سے ہوتی ہوئی آپ کے دل میں اتری ہوں گی اور آپ کی روح کو جا کر کے چھیڑا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرا پھر وہی موضوع ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے۔ ابھی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے ایمان کا مرکز ذات رسول کریم علیہ السلام ہے، اور ذات رسول کریم علیہ السلام کے لیے ناموس رسالت کا ہونا بھی ضروری ہے، ختم نبوت کا عقیدہ بھی ضروری ہے، عزت رسول کا ہونا بھی ضروری ہے، میرے آقا پاک کی ہر شان ہر عظمت کا قائل ہونا بھی ضروری ہے، حضور کی ازواج کا احترام بھی ضروری ہے، اصحاب سے پیار بھی ضروری ہے، آل محمد کی محبت بھی ضروری ہے۔ جو کسی ایک زاویے سے گیا وہ عقیدے سے گیا، جو عقیدے سے گیا وہ ایمان سے گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، پرفتن دور ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ رات اندھیری، سونا جنگل، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور رکھوالے بن گئے ہیں، چور تو جب چور رکھوالے ہو جائیں گے تو پھر گھر کا صفایا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے عقائد و ایمان و نظریات پر جو ہے وہ پہرا دو، اور اپنے یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ان جلسوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو، دعوت دی کرو، عوام کو لایا کرو، ٹائم پہ آیا کرو، اور اپنا یہ ٹرینڈ بدلو کہ عشاء کے بعد جلسہ ہے، رات 10 بجے خطاب شروع ہوتا ہے۔ یہ برادرم ہمارے زبیر صاحب تشریف فرما ہے، کوٹ چھٹا میں ان کے جلسوں بھی کثرت ہوتی ہے، اور بالکل فکس ٹائم پہ عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 20 منٹ نماز کے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ تلاوت نعت کا ہوتا ہے۔ عالم صاحب جو ہے وہ دیر کریں تو دیر کریں، یہ سٹیج دینے میں دیر نہیں کرتے۔ عوام کو بھی پتہ ہے کہ ٹائم پہ خطاب ہوگا، عوام بھی ٹائم پہ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی اپنا معاملہ کریں، اپنے علاقے میں اپنے جلسوں کو کامیاب کریں، دوسروں کے جلسے بھی کامیاب ہیں،
عوام بھی زیادہ آتی ہے، وہ وسوسے ڈال رہے ہیں، ہمارے مسلک پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، عقیدے کی بربادی ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں۔ کچھ اپنے اندر درد پیدا کرو، احساس پیدا کرو، مسلک کی خدمت کرو۔ علماء کا کام یہی ہے، دلائل دیں، تقریریں کریں، تحریریں لکھیں، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ ہر حوالے سے وہ اپنے مسلک کا دفاع کریں۔ عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ علماء کا انتظام کریں، اہتمام کریں، جلسے کریں، عوام کو جمع کریں، تاکہ ہم اپنے عقائد و نظریات اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو چند کلمات میں نے پیش کیے ہیں اپنی بارگاہ میں، اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں عقید و ایمان میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کو حضرت امیر معاویہ کا گھر اتنا پسند تھا کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ اللہ پاک نے حضور کے نکاح کے لیے پسند فرمائی، حضور نے نکاح فرمایا، آپ ازواج مطہرات میں ہیں۔ ہن بھی دوستو کوئی شک رہ گئی ہے تو اس دے ایمان دا شک ہو سکتا ہے، انہاں ذاتاں دے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔